حسن بھائی آپ کا بھی ایک بہرحال ایک ریئیکشن آ گیا، لیکن پروگرام کے لیے پوچھوں گا ایک مرتبہ پھر یہ جو حنیف عباسی صاحب نے باتیں کی، انہوں نے کہا کہ یہ کوئی ماسی ویڑا نہیں ہے، آپ نے صدارت بھی لے لی، چیئرمین سینٹ بھی بنوا لیا، ڈپٹی اسپیکر بھی بنوا لیا، 2 گورنر بھی، بلوچستان میں حکومت بھی، اور پھر آپ اس طریقے سے باتیں کریں پیپلز پارٹی جس طریقے سے کر رہی ہے، وہ کوئی کنسرنڈ ہے آپ کے رویے کو لے کر شاید؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں حنیف عباسی صاحب جو ہیں وہ کوئی ایسے کسی ذمہ دار عہدے پہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ بیان جو ہے یہ انتشار تو پھیلا سکتا ہے. اس بیان سے نہ کوئی ان کی پارٹی کو فائدہ ہے نہ کوئی ان کی حکومت کو فائدہ ہے. یہ بالکل انتشار پھیلانے والی بات ہے جو وہ کر رہے ہیں. 2 مختلف چیزوں کو وہ آپس میں ملا رہے ہیں کہ صدر اگر ہمارے ہیں، گورنر اگر اتحادی ہیں، اتحادیوں کو اعتماد میں لیا جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں جی کہ صدر ان کا ہے تو ہم اعتماد میں کیوں لیں. یہ کوئی سیاست دانوں والی نہ انہوں نے زبان استعمال کی ہے نہ انہوں نے کوئی ان کا رویہ سیاست دانوں والا ہے. یہ بالکل ہی ایک اس طرح کا بیان ہے جس کی کوئی نہیں، یہ ان کی جماعت بھی میرے خیال ہے اس بیان کو اون نہیں کرے گی. ہاں کوئی ذمہ دار ان کا، کوئی ان کا سپوکس پرسن، کوئی ان کا پارٹی لیڈر وہ اگر بات کر دے تو ہم اس کو کر لیں گے. اس کو تو ہم سیریس ہی نہیں لیتے. حسن بھائی وہ رکن ہے قومی اسمبلی کے، آپ ان کو سیریس نہیں لیں گے؟ سر ہم نہیں لیں گے. وہ اس پہ کمشنر پنڈی نے پریس کانفرنس کی تھی. میں تو نہیں اس چیز کو کرتا، لیکن میرا خیال ہے وہ پنڈی کی کمشنر کی جو پریس کانفرنس تھی وہ اس کو اگر دوبارہ سن لیں تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنے ذمہ دار ہیں. ٹھیک ہو گیا. حسن بھائی آپ بجٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ بجٹ کے حوالے سے پیپلز پارٹی کو آن بورڈ نہیں لیا گیا. جب آپ لوگوں کی حکومت بنی تو جو آپس میں اگریمنٹ ہوا اس میں یہ چیزیں ڈیسائیڈڈ تھی کہ پری بجٹ میٹنگز کے اندر بھی پیپلز پارٹی سے ان کے معاملات جو ہیں وہ پوچھے جائیں گے اور ان کو بجٹ پہ شامل بھی کیا جائے گا. ابھی جو میری کچھ پیپلز پارٹی کے قومی اسمبلی کے دوستوں سے بات کی، انہوں نے کہا جی کہ اسحاق ڈار صاحب نے اپنی غلطی تسلیم کی، رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کی کہ ہم پری بجٹ ڈسکشن میں آپ کے ساتھ چیزیں ڈسکس نہیں کر سکیں اور آگے آپ کے تحفظات کو دور کیا جائے گا. حنیف عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بجٹ تو بنا ہی پیپلز پارٹی کی مرضی سے ہے، آپ لوگ فائنانس کمیٹی میں ہمارے ساتھ شامل تھے، اور اب اگر آپ یہ باتیں کر رہے ہیں تو آپ تو عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں. نہیں، اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ بجٹ کون بناتا ہے، کہاں پہ بنتا ہے، کہاں پہ مشاورت ہوتی ہے. اس کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ چیز پی ایم ایل این کا کوئی ذمہ دار آدمی یہ بات کر دے تو پیپلز پارٹی مان جائے گی. لیکن اسحاق ڈار صاحب ایک معقول آدمی ہے، ایک سیاستدان ہے، ایک پارٹی کے ذمہ دار ہیں. آپ انہیں سے سوال کر لیں کہ کیا مشاورت ہوئی ہے. شہباز شریف صاحب ہیں، ان سے پوچھ لیں. پیپلز پارٹی کو تحفظات تھے، ہم نے کوئی غیر پارلیمانی زبان استعمال نہیں کی، ہم نے کوئی غلط بات نہیں کی، ہم نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے. ہم ہر چیز میں ہم کہتے ہیں کہ اگر نقصان بھی ہو تو ہم اتحادی ہیں، ہم کو نقصان برداشت کریں گے، لیکن ہم اس مشاورتی عمل میں تو شامل ہوں. ہمیں یہ تو ہو کہ ہم نے یہ مشورہ دیا تھا، ہم نے اس چیز سے روکا تھا، ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ کس طبقے کو ریلیف دیں. ہم مان جائیں کہ پیپلز پارٹی کاشتکاروں کے قتل میں شامل ہے. ہم کہتے رہے کہ کاشتکاروں سے گندم نہ خریدنا یہ کاشتکار کا قتل ہے. اب حنیف عباسی کیا جانے کاشتکاری کو. حنیف عباسی کو کیا پتا کہ کاشتکار کیا ہوتا ہے، کاشتکار کس کو کہتے ہیں کاشتکار. آپ گندم نہیں خریدتے، وہ بیچارہ مرا پڑا ہے، سڑک پر پڑا ہوا ہے، حنیف عباسی کہتے ہیں اس کے قتل کی ذمہ داری لے لو. یہ نہیں ہو سکتا جب تک پیپلز پارٹی ان کے مشاورتی عمل میں شامل نہیں ہوگی، اس وقت تک پیپلز پارٹی ذمہ داری نہیں لے گی. اچھا، آپ نے حسن بھائی میرے ایک پروگرام میں اپنی ایک کسانوں کے معاملے پر ہی کہا تھا کہ اس کے اوپر اگر پنجاب حکومت سیریسلی ایکشن نہیں لے گی تو بجٹ میں ہم پھر پرابلمز کریٹ کریں گے.
ابھی خیر کسانوں کے معاملے پہ تو بظاہر نظر نہیں آ رہا پرابلمس کریٹ ہو رہی ہیں، لیکن بہرحال پرابلم ضرور کریٹ ہو رہی ہیں مسلم لیگ نواز کے لیے. آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اب مطلب ایکسٹریم سٹیپس کی طرف جائے گی کہ مطالبات تسلیم ہوں گے تو ٹھیک ہے پھر بجٹ کے لیے ووٹنگ ہے، ادروائز ہم ووٹ نہیں کر رہے آپ کے لیے؟ صحیح بات ہے. ہم ایسی چیزوں میں جو فیصلہ ہمارے مینیفیسٹو کے خلاف ہوا ہے وہ ہم کیسے مان جائیں؟ یہ تو میں کہتا ہوں کہ بالکل عجیب سی بات ہے نا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یار تنخواہ دار طبقہ، اور صرف تنخواہ دار طبقہ سرکاری ملازم نہیں ہے، تنخواہ دار طبقہ آپ کا پرائیویٹ سیکٹر بھی ہے. آپ کی جب انکریز ہوتی ہے تو آپ پرائیویٹ سیکٹر میں کیوں نہیں لوگوں کی تنخواہیں بڑھاتے؟ کیوں پرائیویٹ سیکٹر جو ہے لوگوں کی جان لے لیتا ہے لیکن ان کو اجرت پوری نہیں دیتا؟ تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یار آپ ان لوگوں کو جن کو آپ نے ٹیکس جن پہ تھوپا ہے، آپ ٹیکس نیٹ نہیں بڑھاتے، آپ ٹیکس لگاتے ہیں اور پھر گریڈ 1 سے گریڈ 16 تک لگا دیتے ہیں.